میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں شعبہ اردو کی جانب سے بیٹا آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ تمام بچے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا بیٹا، ہم لوگ مکالمے پڑھ رہے تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں۔ آج کے لیکچر بھی ہمارا مکالمہ نویسی پہ ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے مکالمے مکمل کریں گے۔ ہم نے جو مکالمے پڑھے، آخری مکالمہ ہم نے نصابی سرگرمیوں کا پڑھا تھا، اور آج ہم جو ہے آگے مزید مکالمے جو ہیں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے نوٹس کھولیے، اپنے اگلے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم اپنا پہلے دونوں لیکچر ہمارے مکالمے بھی تھے، یہ تیسرا اور آخری لیکچر ہے جس میں ہم اپنے مکالموں کو مکمل کریں گے۔ تو آئیں بیٹا اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے نوٹس کھولیے اور پڑھتے ہیں آپ اپنے نیکسٹ مکالمے۔ اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں بیٹا آج ہمارا یہ جو موضوع ہے وہ ہے مکالمہ نویسی، اور یہ سلسلے کا سیکنڈ فیز کا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم اپنے مکالمے علم کے فائدے، جو علم کی اہمیت ہے، اور رشوت ستانی اور بدعنوانی کے موضوع پر جو مکالمہ ہے وہ آج ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں۔ اور یہ وہ اہم بنیادی ضروری ہدایات ہیں جو ایک مکالمہ لکھنے میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے، جس طرح سے لاسٹ لیکچرز میں آپ کو پچھلے لیکچروں میں پریزنٹیشن سکھائی گئی ہے اسی کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے آگے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مکالمے کی طرف۔ بیٹا آج ہمارا مکالمہ جو ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے وہ ہے رشوت ستانی بدعنوانی کے بارے میں، یعنی کرپشن کے بارے میں، ہمارے معاشرے میں یہ برائی کیسے چل رہی ہے، یہ موضوع ہے آج کے ہمارے اس مکالمے کا۔ اس کے جو کردار ہیں عبدالرافع اور رافیل، یہ دو کریکٹر ہیں، نام اپنی مرضی کے مطابق آپ پلس ون چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو ابتدائی منظر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے سرکاری کام کے سلسلے میں آئے ہوئے دو دوست ایک دفتر میں ملتے ہیں، یعنی کسی سرکاری کام کے سلسلے میں ایک آفس میں دو دوستوں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ رشوت ستانی اور باقی جو بدعنوانی کے جو موضوعات ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی، تو اس پر ہم نے مکالمہ لکھنا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے مکالمے کا۔ عبدالرافع: السلام علیکم رافیل صاحب، کیا حال ہیں؟ سوالیہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد رافیل: وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ عبدالرافع: الحمدللہ، ہر طرح کی خیر و عافیت ہے۔ رافیل: کہیے کیسے آنا ہوا یہاں؟ اب یہ سوال ہے، ظاہر دوست ملے ہیں ایک آفس میں، تو ان سے پوچھا کہ ادھر کیسے آپ؟ گفتگو بھی آپ دیکھیں گے بیٹا کرداروں کے مطابق ہو رہی ہوگی۔ عبدالرافع: آپ جانتے ہیں بندہ کسی رکے ہوئے کام کے سلسلے میں ہی یہاں آتا ہے۔ رافیل: میں بھی رکے ہوئے واجبات کے لیے آیا ہوں، یعنی کوئی ادائیگی ہے اس کے سلسلے میں آیا ہوں، میرے کام رکا ہوا ہے، سرکاری دفتر ہے۔ عبدالرافع: میں بھی پچھلے کئی ماہ سے میڈیکل کے واجبات کی وصولی کے لیے خوار ہو رہا ہوں، یعنی دھکے کھا رہا ہوں یہاں اس دفتر میں۔ رافیل: کوئی ایسا دفتر نہیں جہاں بغیر رشوت کے کام چلتا ہو۔ موضوع کی طرف بڑھے ہیں یہاں پر، پہلے حال چال پوچھا، پھر بات شروع ہوئی، اور اب یہ مین موضوع پر آ گئے ہیں، رشوت ستانی کے اوپر۔ عبدالرافع: ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں کلرک سے شروع ہو کر اکاؤنٹ آفیسر تک سب کی مٹھی گرم کی تو یہاں معاملہ کچھ صاف ہوا۔ رافیل: شاید میرا کام اسی لیے نہیں ہو رہا کہ میں نے کسی کو رشوت نہیں دی۔ عبدالرافع: مٹھی گرم کریں تو کام برق رفتاری سے ہو جاتا ہے، یعنی بجلی کسی تیزی سے ہو جاتا ہے، نہیں تو مہینوں لٹکا رہتا ہے۔ رافیل: اکاؤنٹس ہی نہیں بلکہ سب شعبوں کا یہی حال ہے۔ عبدالرافع: ہمارے گھر کے سامنے کی
सड़क अरसे से शिकस्त व रेख्त का शिकार थी। शिकस्त व रेख होता है टूट फूट का शिकार थी बेटा। अब ठेकेदार से लेकर आला हुक्काम तक सबको इसमें हिस्सा मिला है, तो इसकी मरम्मत हुई है। यानी सब ने रिश्वत ली है, अपनी अपनी कमीशनें काटी हैं, तो ये सड़क मरम्मत हुई है, वरना ये सड़क मरम्मत नहीं हो रही थी। राफेल, सरकारी हस्पताल चले जाएं, मुट्ठी गर्म ना करें तो मौजू इलाज ही नहीं हो सकता, इसलिए निजी अस्पताल चले जाते हैं। यानी सरकारी अस्पताल में भी जाएंगे तो रिश्वतें देनी पड़ेंगी, अमले को पैसे देने पड़ेंगे, तो बेहतर है कि बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल चला जाए। अब्दुल राफे, जब मैंने डोमिसाइल बनवाना था तो यकीन करें 2 दिन तक ख्वार होते रहे। तीसरे दिन एक क्लर्क को पैसे दिए तो 5 मिनट में डोमिसाइल बन गया। डोमिसाइल होता है आपका जो शहरी के आपका किस सूबे और किस शहर से आपका ताल्लुक़ है उसका एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो है जो नुमाइंदगी के लिए कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो पैसे देकर बन जाता है, बग़ैर पैसों के वो भी नहीं बना। यानी दोनों दोस्त मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अंदर जो बदعنवानी के जो मसाइल हैं जिसमें रिश्वत सर फहरिस्त है उसको मौजू बना रहे हैं। यानी यहाँ पर भी जो पैसे दिए जाएंगे बुनियादी तौर पे वो रिश्वत ही है। राफेल, पासपोर्ट बनाते वक्त मेरे साथ भी यही हुआ। अब दोनों अपने अपने वाक़यात सुना रहे हैं। पहले तो बाहर बैठे एजेंट की बात मैंने ना सुनी, लेकिन जब अंदर मेरी सुनवाई ना हुई तो एजेंट की खिदमात लेना पड़ी। असल वाजबात के अलावा इजाफी रुपए एजेंट और उसके नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, मौजूद राब्ता कार को अदा करने पड़े। दुगने पैसे दिए तो काम बना। यानी पासपोर्ट भी बनवाया तो भी रिश्वत दी, डोमिसाइल बनवाया तो भी रिश्वत दी। अब्दुल राफे, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, थाने वाले पर्चा ही नहीं दर्ज करते थे। एक अहलकार को रिश्वत दी तो पर्चा दर्ज हुआ, लेकिन बाइक का कुछ ना बना। यानी अभी तक बाइक नहीं मिली, लेकिन रिश्वत के बगैर पर्चा ही नहीं कटा। आप देखिए एक शख्स की एक चीज़ खो गई है, गुम गई है, अब पुलिस का फ़र्ज़ है कि उसकी वो ज़रूरत को उसकी वो बाइक को ढूंढने में उसकी मदद करे, लेकिन वो पर्चा काटते ही नहीं है, ताकि वो काटेंगे नहीं तो फिर वो पैसे नहीं मिलेंगे तो वो ये काम ही नहीं करेंगे। राफेल, एक दिन मेरे पास बाइक के कागज़ नहीं थे, ट्रैफिक वार्डन ने पकड़ लिया, रिश्वत दी तो निजात मिली। यानी ये तमाम दोनों दोस्त आपस में वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ औक़ात में पेश आने वाले वाक़यात को डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ रिश्वत ली जाती है, किन किन जगहों पर हमें रिश्वत देनी पड़ती है। अब्दुल राफे, मुझे यूनिवर्सिटी से जल्द सनद दरकार थी, बाहर दाखिला लेना था, जो लेना था और सनद 2 दिन में मतलूब थी। वहाँ क्लर्कों की मिन्नत समाजत के अलावा उनकी फ़र्दन अलग अलग मुट्ठी गर्म की, चुनाचे 2 घंटों में सनद मिल गई। यानी अगर मैं ये पैसे ना देता, ये रिश्वत अगर ना दी जाती तो ये सनद मुझे कई महीनों तक नहीं मिलनी थी और मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन वाला मामला लटका रह जाना था। तो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही मामला चल रहे हैं, पुलिस में भी, थानों में भी यही मामलात हैं। इस तरह राफेल साहब कहते हैं कि मेरी बहन को सरकारी नौकरी मिली, पहली तनख्वाह ही जारी नहीं हो रही थी, अकाउंट्स वालों को आधी तनख्वाह रिश्वत दी तो तनख्वाह जारी हुई। यानी जॉब मिल गई, सरकारी जॉब थी, तनख्वाह मिल नहीं रही थी। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने पहले रिश्वत ली आधी तनख्वाह और फिर आपस में बांटी और फिर उनको तनख्वाह मिलना शुरू हुई। अगर वो रिश्वत ना देती तो उनकी तनख्वाहें इकट्ठी होती रहनी थी, उनको मिलनी नहीं थी। और उनको पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो ही हम रुकावट डालेंगे तो ही हमें हमारा काम करेंगे ना, हमें पैसे मिलेंगे। अगर रुकावट नहीं डालेंगे तो कौन पैसे देगा। अब्दुल राफे, इम्तिहानात हो रहे थे, मेरे भाई अब्दुल्वा से बहुत लाइक हैं, उन्होंने सवालिया पर्चे पर अपनी याददाश्त के लिए 2 लफ्ज़ लिख दिए। बस जी निगरान और सुपरटेंडेंट ने पकड़ लिया कि ये नकल है। जान ही नहीं छोड़ रहे थे, भाई ने बतौर रिश्वत 1000 रुपये दिए तो जान छुटी। राफेल, हमारा बिजली का खंभा गिर गया, बिजली मुनक़ता हो गई, कट गई बिजली, यानी बिजली आना बंद हो गई। वापडा वाले लगाने ही नहीं आते थे,
جب گلی والوں نے باقاعدہ رشوت پیش کی تو کھمبا 1 گھنٹے میں لگ گیا اور بجلی بھی آ گئی۔ عبدالواسی، وابڈا میں رشوت ستانی بہت ہے، میٹر لگنے سے لے کر بل بجلی کی درستی تک، کھمبے لگانے سے ٹرانسفارمر کی تبدیلی تک، ہر مرحلہ بھاری رشوت کا متقاضی ہے، یعنی ہر شعبہ جو ہے وہ رشوت کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ رشوت دیں گے تو یہ کام ہوگا، اور اگر یہ آپ رشوت نہیں دیں گے نہ آپ کا میٹر لگے گا، نہ آپ کا بل درست ہوگا، نہ کھمبا ٹھیک ہوگا، نہ ہی ٹرانسفارمر تبدیل کیا جائے گا۔ یعنی آپ کو ہر سطح پر رشوت دینی ہی دینی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ لوگوں کی مجبوری ہے، بجلی کے بغیر روزمرہ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تو بچوں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ وہ بیریئرز ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں جہاں ہم رشوت دیتے ہیں۔ یہ تمام دلائل اسی بات پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ رافیل، ہمارا پڑوسی لڑکا درخواست دے کر اکتا چکا تھا لیکن نوکری نہیں ملتی تھی۔ کل تیار ہو کر دفتر جا رہا تھا تو میں نے استفسار کیا، سوال کیا اس سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بولا نوکری مل گئی ہے، 15 لاکھ رشوت دی ہے۔ اب جو شخص 15 لاکھ رشوت دے کر نوکری کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے وہ بھی اسی طرح کام کرے گا۔ عبدالرافع، نوکریوں کے لیے تو نوکری کے درجے کے اعتبار سے دام مقرر ہیں، حتیٰ کہ پبلک سروس کمیشن کے بارے میں بھی رشوت کا سنا ہے۔ یعنی جو پبلک سروس کمیشن کا محکمہ جو امتحان لیتا ہے اعلیٰ پوسٹوں کے لیے، وہاں پر بھی سنا ہے رشوت، اور وہاں کے پرچوں کی عام ہونے کی یہ پچھلے دنوں اخبارات میں خبر بھی یہ چل رہی تھی، پیپر آؤٹ ہونے والی۔ رافیل، پورے ملک کا برا حال ہے، ہر شعبے ہر محکمے میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ عبدالرافع، رشوت ستانی کے تدارک کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن قائم ہوا تھا، لیکن وہ آنٹی کرپشن ثابت ہوا ہے۔ یعنی وہ جو اینٹی کرپشن تھا وہ آنٹی کرپشن بن گیا ہے۔ یہ مذاق کا ایک پہلو ہے کہ وہ رشوت لینے والی رشوت جو ہے، محکمہ جس نے رشوت خود روکنی تھی وہ خود اس کام میں ملوث ہے۔ رفیل، نیب اب کچھ کام کر رہا ہے، چھوٹے تو چور پکڑ رہا ہے۔ عبدالرافع، وہ بھی پلی بارگین کر کے مجرم چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی مجرم پکڑے جا رہے ہیں، نیب کام کرتا ہے، لیکن پلی بارگین یعنی پہلے ان سے طے کر لیتے ہیں اگر 1 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے۔ پری بارگین کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر فرض کیجئے 1 کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے اور اس کے ثبوت ہیں نیب کے پاس، وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم اگر اس میں سے ہمیں 30 لاکھ واپس کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو وہ پری بارگین کر کے وہ دے کر چھوٹ جاتا ہے، یا 50% دے کر چھوٹ جاتا ہے۔ وہ پرسنٹیج طے کرتے ہیں، اس سے بارگین کرتے ہیں، تو جس پر ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے وہ اتنی پیمنٹ کر دیتا ہے، باقی وہ کھا جاتا ہے اور برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار بھی ایک طرح کی رشوت ہی ہے کہ آپ ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کو اس طرح سے ایڈجسٹ کروا کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لیں۔ رافع، بڑے چور تو پلی بارگن بھی نہیں کرتے، وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ عبدالرافع، رشوت کے تدارک کے لیے ہمہ جہت منصوبہ بندی اور ایماندار آفیسر کے تقرر کی ضرورت ہے۔ اگر نیب اور اینٹی کرپشن میں دیانتدار افراد رکھے جائیں تو حالات سدھر سکتے ہیں۔ یعنی اینٹی کرپشن کا محکمہ اور نیب کا محکمہ اگر درست کام کرے تو اچھے لوگ اس میں کام کریں تو پھر یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ رافیل، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بھی ایماندار ہو، تبھی وہ دیانتدار افراد کا تقرر کرے گی۔ اگر حکمران خود جو ہیں وہ کرپشن چاہتے ہوں گے تو پھر وہ کیوں ایماندار افسروں کو رکھیں گے؟ عبدالرافع، درست کہا۔ اچھا، اب کام بھی کروانا ہے، کہیں دفتر میں چھٹی کا وقت نہ ہو جائے۔ رافیل، بہت خوشی ہوئی مل کر، اپنا خیال رکھیں، پھر ملیں گے۔ جی بیٹا، نیکسٹ ہمارا جو موضوع ہے وہ اگلا پیج پہ دیکھیں۔ عبدالرافع، اللہ نگہبان، رافیل، خدا حافظ۔ اور نیکسٹ موضوع ہمارا علم کے فائدے کے عنوان پر دو دوستوں کے درمیان جو ہے مکالمہ ہو رہا ہے کہ علم کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے بیٹا۔
دو دوست ایک دکان میں ملتے ہیں. کریکٹر ہیں ان میں زید اور بکر. یہ دو کردار ہیں جن کے درمیان یہ علم کے فائدے اور علم کی اہمیت کے اوپر ان کی گفتگو ہوگی. السلام علیکم. بکر کیسے ہیں آپ؟ بکر وعلیکم السلام، اللہ کی مہربانی سے بالکل ٹھیک ہوں. زید سنائیں کدھر غائب ہیں آپ؟ بکر جناب ورکشاپ پہ کام کرتا ہوں. زید پڑھائی چھوڑ دی تھی آپ نے؟ بکر جناب بس بدقسمتی میری کہ ایسا ہی ہوا، یعنی میں نے پڑھائی چھوڑ دی. زید پڑھ لکھ جاتے تو ہاتھ منہ سیاہ کر کے ورکشاپ پہ کام نہ کر رہے ہوتے. بکر علم واقعی بہت مفید ہے. انسان پڑھا لکھا ہو تو زندگی سہل ہو جاتی ہے. سہل یعنی آسان ہو جاتی ہے. زید بالکل جناب، مجھے دیکھیں کالج میں پروفیسر ہوں، 3 لیکچر پڑھاتا ہوں، صاف ستھرا رہتا ہوں. بکر اور میں صبح 7 سے رات 12 بجے تک ورکشاپ پہ ہوتا ہوں. زید حصول تعلیم کے بعد انسان مشکل کاموں سے بچ جاتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے سے آپ کا پیشہ بہتر ہوتا ہے، آپ مشکلات سے بچ جاتے ہیں. بکر جی ظاہر ہے انسان تعلیم یافتہ نہ ہو تو مشکل کام کرنا پڑتے ہیں، مزدوری کرنا پڑتی ہیں. زید معاشی مسئلے کے علاوہ علم انسان کو انسان بناتا ہے، تعمیر شخصیت کرتا ہے، یعنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے. بکر بالکل درست فرمایا آپ نے. زید انسان جو کچھ تجربات سے سیکھتا ہے وہ بھی علم ہے، لیکن کتابوں سے وہ علم جلدی حاصل ہو جاتا ہے جو انسان زندگی میں دھکے کھا کر سیکھتا ہے. یعنی کتاب ہمیں علم سکھانے میں مدد دیتی ہے تو علم اس طرح ہم آسانی سے ہماری طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جبکہ وہ علم انسان تجربات سے بھی اس کو ملے گا لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. بکر ہم ہر وقت زیادہ تر ان پڑھ افراد میں رہتے ہیں. زبان، برتاؤ، گفتگو سب کچھ عموماً غیر شائستہ ہوتا ہے. یعنی تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے، اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ان کے اندر وہ مہذب نہیں رہ سکتے. زید علم بول چال برتاؤ کے علاوہ گھریلو زندگی کو موزونیت بخشتا ہے، یعنی ان کو مناسب بناتا ہے. گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے. انسان بچوں کی اچھی پرورش کر سکتا ہے. ہم سفر کی نفسیات کے مطابق ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے. ہم سفر یعنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات یا میاں کے ساتھ اچھے تعلقات کے ذریعے ہم اپنی ازدواجی یعنی گھریلو جو زندگی ہے ہماری ان کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. بکر جو لوگ ورکشاپ پہ ہم گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں، یہ جو ورکشاپ پہ ہم گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں کسی کے بھرپور علم کی بدولت ایجاد ہوئی ہیں. یعنی یہ گاڑیاں جو ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہ کسی علم والوں نے ایجاد کی ہوں گی، وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے. زید علم نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. انسان غاروں کے دور سے نکل کر جدید دور میں علم کی بدولت داخل ہوا ہے. انسان اب مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ سائنس کی جتنی بھی ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی ہے وہ علم ہی کی مرہون منت ہے. یہ علم کی فضیلت ہے کہ انسان کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں بکر کہتے ہیں کہ زندگی کی تمام سہولیات علم کی مرہون منت ہیں. باورچی خانے سے لے کر طبی یعنی میڈیکل اور سفری سہولتوں تک مختلف علوم نے ہمیں جدید بنایا ہے اور زندگی کو باسہولت بنایا ہے. نیکسٹ پیج پہ بیٹا دیکھیے. زید علاج معالجے گھریلو مشینی اشیاء کے علاوہ زراعت، گھریلو مشینی اشیاء یعنی فریج، ٹی وی، یہ ساری واشنگ مشین ان کو کہتے ہیں. زراعت، صنعت، دفاع، مواصلات، ہر شعبے میں علم نے کارفرمائی سے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے.
یعنی انسانی زندگی بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے، چینج ہو گئی ہے۔ بکر وہی افراد اور وہی قومیں آگے بڑھی ہیں جنہوں نے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ اب میں زندگی کی دوڑ میں علم سے دوری کے سبب پیچھے رہ گیا ہوں۔ زید اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آپ مارکر سے بیٹا انورٹڈ کوما میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات جو امپورٹنٹ ہو اس کو آپ مارکر سے نمایاں کریں۔ بکر میں نے چھوٹی جماعتوں میں پڑھا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ زید بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی پنگوڑے سے لے کر یا ماں گود سے لے کر قبر تک، یعنی جب آپ قبر تک جانے تک علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کو رعایت دی تھی کہ جو ہمارے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے ہم اسے رہا کر دیں گے۔ یعنی یہ سب کچھ علم کی فضیلت ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں ہمیں بتائی۔ بکر دین بذات خود کامل علم ہے، اسے جانے بغیر نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ یعنی علم کے بغیر ہماری زندگی کے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ دنیا نہ آخرت۔ زید جی بالکل ضروری دینی علوم اور مروجہ سائنسی علوم دونوں حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ کے احکامات سے روشناس ہونا اور ان پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ علوم جن سے جدید اقوام نامور ہو رہی ہیں وہ بھی سیکھنے ضروری ہیں۔ یعنی جدید علوم سے مراد ہے یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، یہ جو سائنسی علوم ہیں، لیکن اپنی دینی تعلیمات بھی ضروری ہیں، اس کے ساتھ آپ جدید علوم حاصل کریں گے۔ بکر میرے خیال میں زندگی میں بڑا دخل میری کم علمی کا ہے، یعنی میرے حالات زندگی میں بڑا جو دخل ہے میری کم علمی کا ہے۔ اگر میں ہنرمند ہوں لیکن مروجہ علوم سے نہ بلدی نہ واقف ہونا، نہ بلدی نہ واقفیت کہ میں نا واقف ہوں، میری کوشش ہوگی کہ میرے بچے بھی ضرور علم حاصل کریں۔ زید یہ بہت ہی عمدہ خیال ہے۔ تعلیمی سرمایہ کاری بہترین سرمایہ کاری ہے۔ یہ پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ علم لازوال دولت ہے، اسے چرایا نہیں جا سکتا، یہ گم نہیں ہو سکتی، ہمیشہ پاس رہتی ہے۔ بکر شکریہ جناب، آپ سے مل کر بہت مسرت ہوئی، گفتگو بھی بہت مفید رہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ زید انشاءاللہ۔ اچھا، خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، زید کہتا ہے، اور بکر جواب میں کہتا ہے اللہ نگہبان، اور وہ اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے ورکشاپ میں اگلے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے بیٹا ہمارا مکالمہ، یہ ہم نے آج اپنے مکالمے مکمل کیے۔ یہاں تک آپ کا یہ سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے مکالموں کا۔ ان کی تیاری کیجئے اور ان کو یاد کیجئے، اس کی اسائنمنٹس بنائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔